بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور آپ کے بہت ہی پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ARYQ TV پہ ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور جو سلسلہ جاری و ساری ہے وہ قرآن حکیم کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ مشعل ہے اور اس سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ پیغام صرف مومنین کے لیے نہیں ہے اور مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری عالم انسانیت کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صاحب دنیا میں 7 ارب کی کم و بیش آبادی ہے، 7 ارب میں تقریباً 2 ارب سوا 2 ارب جو ہے وہ اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ لیکن اگر 2 ارب بھی ہیں تو 7 میں سے 5 ارب لوگ ابھی ایسے ہیں جن تک رسول اللہ کی حیات طیبہ اور اسلام کے پیغام کو پہنچنا ہے۔ اب ظاہر ہے سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا، لیکن یہ کام تو ابھی جاری ہے۔ یہ وہی کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو مکلف قرار دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے بڑھائے گا۔ اس میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ اس کام کو آگے بڑھائے گا۔ شجاع الدین شیخ صاحب جو ہیں اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اس کام کو بہت ہی جانفشانی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہیں۔ ARYQ TV نے یہ بیڑا اٹھایا، یہ سعادت ARYQ TV کو حاصل ہوئی کہ سیرت کے حوالے سے میری شاید میں اگر مبالغہ نہیں کر رہا تو یہ پہلا اس نوعیت کا پروگرام ہے جو ARYQ TV سے چل رہا ہے، جس کی غالباً 465-66 اقساط جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ پچھلی قسط جو ہو رہی تھی وہ سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارے معمولات زندگی پر تھی، تجارت کے حوالے سے، بازار کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ چونکہ اتنا اسلام سیکھنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جس شعبے سے وابستہ ہے اتنا اسلام اسے آنا ہی چاہیے۔ اس پر بات جو ہے وہ شجاع صاحب تفصیل سے روشنی ڈال دیں گے۔ میں آتا ہوں کہ پچھلے پروگرام کے ریکیپ کی طرف شجاع صاحب سے رجوع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے۔ انٹرو ذرا کچھ لمبا ہو گیا۔ نہیں بالکل ذرا لمبا نہیں ہوا، بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ اتنا تو انٹرو ہونا چاہیے تو پچھلے پروگرام کے حوالے سے تاکہ ریکیپ دینے کے لیے بھی آسانی ہونا۔ اچھا چلیے تو پھر ریکیپ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ پروگرامز میں ہم بات کر رہے تھے موجودہ حالات کے تناظر میں، اور ہوتے ہوتے بات تجارت اور مارکیٹس اور لین دین پر آئی، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے پھر مزید کلام کیا، سچے اور ایماندار تاجر کا تذکرہ ہوا، اس کے لیے برکتوں کا بیان ہوا۔ لیکن ساتھ ہی وہ لوگ کہ جو تجارت کے اندر حلال حرام کی تمیز نہ رکھتے ہوں، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہوں، ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں، ڈراوے ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ پھر ہم نے بات کی کہ صبح کے اوقات کی برکت جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں ملتی ہے، جس سے آج امت محروم دکھائی دیتی ہے، تو وہ صبح کے اوقات کا ہم نے تذکرہ کیا۔ پھر ہمارا دین دین فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، جس فطرت پر اس نے ہمیں پیدا کیا، اس سے مناسبت رکھتے ہوئے احکام دین فطرت، دین اسلام کے ذریعے اس نے ہمیں عطا فرمائے۔ اسی کے مان لینے میں خیر، جب اس کو ہم فراموش کرتے ہیں، فطرت کی راہ سے فرار اختیار کرتے ہیں، تو خود اپنے آپ کو مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بات کی کہ ملاوٹ کے حوالے سے ذکر آیا، اور جھوٹی قسموں کا کھانا اور مال حرام میں مبتلا ہو جانا، اور اس کی جو وعیدیں ہیں کہ مال حرام سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، ان احادیث مبارکہ بھی تذکرہ وہ ہمارے سامنے آیا۔ پھر یہ بات کہ بھائی صبح کے اوقات میں اگر ہم کام جلدی شروع کر دیتے ہیں، معمولات زندگی جلدی شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں دن بھی طویل ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہمیں میسر آتی ہے، اور بندہ بہت کچھ، یعنی فجر سے لے کے ظہر کے درمیان، جو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز کے دوران میں جو ایک طویل وقفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ فطری معاملہ ہے، اور اسی کے اندر پروڈکٹیوٹی بھی انسان کی جو ہے بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اور پھر یہ کہ شام میں بندہ جلد فارغ ہو سکے اور اپنے معمولات کو سمیٹ کر رات کو جلد سونے کی کوشش کر سکے، یہ جو فطری اوقات کار ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے بھی ہمیں میسر آتے ہیں، ان پر بھی تفصیلی ہم نے کلام کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ بات ہو رہی تھی، اچھا اسی میں بھی کچھ باتیں آئی تھیں،
کچھ اپنا احتساب ہو رہا تھا اور اس میں مطلب ہم بھی شامل ہیں کہ جناب ہماری پرائرٹیز ہیں نا، ہماری ترجیحات تبدیل ہوئی ہیں، ہم کن چیزوں کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، کن چیزوں کو، تو بات جو ہے وہ تراویح تک پہنچ گئی تھی کہ ہماری ترجیح کاروبار ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ 5 دن پڑھ لی جائے، 3 دن پڑھ لی جائے یا 7 دن پڑھ لی جائے، اور باقی جو دن بچیں گے 21 دن، وہ 21 دن جو ہیں وہ تجارت کے لیے وقف کر دیے جائیں، چونکہ ہمیں کمانا بھی ہے۔ تو ہمارا معاملہ سارا جو ہے وہ رزق کی طرف ہے کہ رزق ہمیں جتنا ہم حاصل کر لیں اتنا مل جائے، اور رزاق جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس پرسنٹیج کم ہو گئی ہے وقت دینے کی۔ یہ رزق کی فکر ہے، رزاق کی طرف خیال توجہ رزق ہے، رزاق پر خیال نہیں۔ حالانکہ آپ غور فرمائیں رمضان کمائی کا مہینہ ہے، لیکن کیسی کمائی؟ ہاں کمائی ماہ کا رمضان مہینہ، کمائی پیور کا کمائی کا مہینہ ہے، مہینہ، پیور کمائی کا مہینہ۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے، جنت کے دروازے سارے کھلے ہوتے ہیں، کوئی بند نہیں ہوتا، جہنم کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں، کوئی کھلا نہیں ہوتا۔ یہ کمائی ہے مومن کے لیے۔ تو بھائی اس ماہ مبارک میں ہم تجارت کو، معاش کو منع نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے اس مہینے کی جو اصل کمائی، معاش میں تو وہ رزق میں تو ویسے ہی رمضان میں برکت ہو جاتی جی ہے، یعنی جس کو سال بھر کھانے کو سال بھر جن کو فروٹ دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتا، رمضان میں انہیں کھانے کو خوب کھانے کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی، وہ حدیث شریف میں خطبہ ہے نا ماہ رمضان کی فضیلت پر، اس میں بھی یہ الفاظ آئے کہ یہ وہ مہینہ یزاد فی رزق المؤمن، کہ اس ماہ مبارک میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن اس سے مادی رزق مراد نہ لیا جائے فقط، بلکہ جو روحانی رزق ہے، نیکی کی توفیق ملنا، خیر میں آگے بڑھنا، گناہوں سے بچنا، تقوی کی روش کا اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف لو لگنا، قرآن سے تعلق کا پیدا ہونا، قرآن سے تعلق کی مضبوطی ہو جانا، یہ وہ روحانی رزق ہے جو ماہ رمضان شریف میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھا آپ کی اس گفتگو سے یاد آئے کہ ہم نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ چاہے 5 روزہ تراویح 7 یا 10 روزہ، تلاوت کی جو کا انداز درست ہو، رفتار بھی مناسب ہو، ورنہ تو یہ تلاوت کہیں ثواب کے بجائے گناہ اس پر لازم نہ آ جائے، ایک بات۔ دوسری بات ہم نے ذکر کی تھی کہ بھائی اگر 10 دن میں کسی نے تکمیل قرآن کر لی، 7 دن میں کر لی، تو باقی دن کی چھٹی نہیں ہے، دن کا روزہ فرض کیا گیا، رات کا قیام اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طرز عمل سے ہمیں ملا ہے، اور رمضان تو ہے ہی قرآن کا مہینہ، تو رمضان کی راتیں قرآن کے ساتھ بسر ہونی چاہیے۔ پھر ہم نے ذکر کیا کہ ہم تو فقط تراویح کی بات کر رہے ہیں، ہم نے پھر اس تراویح کا ذکر کیا جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا آغاز کیا، اور بلا مبالغہ پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر، یہ کووڈ-19 کو چھوڑنے ادروائز میں بات کر رہا ہوں، بلا مبالغہ سینکڑوں مقامات پر ہزاروں حضرات و خواتین باپردہ شریک ہوتی ہیں، پردے کا پورا اہتمام ہوتا ہے، جس میں ہم تراویح کا معمول ایسے رکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہو گئی، اس کے بعد 2 رکعت سنت ادا ہوگی، اب بھائی بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ تشریح سنو، مثلا 30 40 50 آیات جو 4 رکعت میں تلاوت ہوں گی، بعد میں پہلے بیٹھ کے ترجمہ سنو، تشریح مختصر سنو، اب 4 رکعت تراویح ادا کرو، تو ابھی تازہ قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں سنا، تھوڑی تشریح بھی، اب لنکیج قائم ہوگا، اب ربط قائم ہوگا، اب توجہ بھی بڑھے گی، 4 رکعت ہوگی پھر بیٹھ جاؤ، اب اگلی 30 40 50 آیات کا ترجمہ تشریح، اب پھر 4 رکعت ادا ہوں گی، یوں ہوتے ہوتے رات کا 1:30 تو بجتا ہے عام طور پر، لیکن آپ اندازہ کریں کہ پورا سال گزر جاتا ہے، بلکہ زندگیاں گزر گئیں، کبھی قرآن لوگوں نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا، اور 29 راتوں میں ڈاکٹر صاحب 3 مرتبہ قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ کیسے بھلا؟ ایک مدرس قرآن کا ہر آیت کو تلاوت کرے گا، ایک قرآن کی تکمیل، حافظ صاحب تلاوت کریں گے، دوسرے قرآن کی تکمیل، مدرس ترجمہ کرے گا ہر آیت کا، تیسرا تکمیل کا معاملہ، پھر سینکڑوں آیات کی تشریح کا معاملہ ہے، ذرا ڈائی ہارڈ قسم کا پروگرام، لیکن ہزاروں لوگ جو گزرتے ہیں تو ان کو 29 راتوں میں قرآن 3 مرتبہ سننے کا، ترجمے کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ بھی موقع میسر آتا ہے، اور ہم نے خدا کی قسم لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھی۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو شروع کیا تھا 82 83 84 میں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے سن 2000 سے توفیق عطا فرمائی۔ اس سال آپ کو پتہ ہے 2020 میں کووڈ-19 کی وجہ سے تراویح کا معمول نہ ہو سکا، چاہے جائے کہ اتنا بڑا پروگرام ہو، اللہ تعالیٰ نے سعادت کیوں ٹی وی پر عطا فرما دی، الحمدللہ۔ ہمارے ناظرین کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان سن 2020، اور یہ سعادت ہے، قرآن بھی کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اللہ کی نعمت اس کو بیان کر رہے ہیں، اور کیو ٹی وی کو سیٹلائٹ چینلز کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ الحمدللہ اعزاز ملا کہ 29 راتوں میں ہم نے قرآن حکیم کو
مکمل ترجمے کے ساتھ بیان کیا، اور سینکڑوں یعنی دنیا کی 150 سے زیادہ ممالک میں لاکھوں افراد نے، اصل تعداد اللہ کے علم میں ہے، بلا مبالغہ اس سے استفادہ کیا۔ اور آپ اندازہ کریں 29 راتوں میں وہ پروگرامز تو ہو نہ سکے، اللہ تعالیٰ نے کووڈ-19 کا معاملہ اللہ کے حکم سے تھا، یہ سعادت کیوں ٹی وی کو عطا کی، مجھے وہ سعادت اللہ کے فضل سے میسر آئی، اور یوں لاکھوں افراد تک قرآن حکیم کا پیغام پہنچا۔ اور کیوں ٹی وی میں کیوں تو ہے ہی قرآن حکیم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اور توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ چلی بھائی قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے، تجارت صحیح، معاش ٹھیک، لیکن یہ تجارت اللہ سے غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد سے دور نہ کر دے۔ یہ نقطہ بھی پچھلی مرتبہ ہماری گفتگو میں الحمدللہ تفصیل سے آیا تھا۔ رزق کے حوالے سے بات آ رہی تھی تو مجھے ایک دکان یاد آئی مارکیٹ کی، اس کے اوپر وہ جو شٹر ہوتے ہیں، شٹر کا جو باکس بنا ہوا ہوتا ہے اس پہ لکھا تھا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جی، ہم دکان پہ ایسی چیزیں لکھتے ہیں، ھذا من فضل ربی، واللہ خیر الرازقین، ہاں، لیکن ہمیں یہ شرم نہیں آتی کہ ہم نے اوپر کیا لکھا ہوا، نیچے ہم اس کے کیا کر اللہ رہے ہیں۔ اکبر، اللہ لکھا واللہ یرزق من یشاء اس میں بغیر کوئی حساب۔ شک نہیں، اللہ جہاں سے چاہے رزق عطا فرمائے۔ چٹان کو پھاڑ کر دیکھو جی، تو ایک کیڑے کے منہ میں بھی غذا کا کوئی تمہیں ذرہ مل جائے گا، کون کھلا رہا ہے اس چٹان، سخت چٹان کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی۔ مگر آپ نے بہت صحیح توجہ دلائی۔ میں ایک وقفہ لے لوں جی ذرا؟ جی جی، ایک وقفہ لے لیں ناظرین، پھر اس پہ بات کریں گے چونکہ یہ میرے دماغ میں اٹک گئی ہے آ کے یہ بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے جو ہے وہ ایک آیت مبارکہ میں نے ایک شٹر پہ لکھی ہوئی جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ تلاوت کر دی تھی، شجاع صاحب اس پہ گفتگو کر رہے تھے، وقفہ آ گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 3 آیات کا ذکر ہم نے بریک سے پہلے کیا۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے، یہ الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بغیر حساب رزق عطا فرمائے۔ ویرزق من حیث لا یحتسب، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم یہ آیات لکھتے ہیں، یہ آیات کا حصہ لکھتے ہیں، ان کا ترجمہ لکھتے ہیں، کبھی صرف قرآن کے الفاظ لکھتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں اس دکان پر، اس آفس میں، اس مارکیٹ میں حرام کا کام ہو رہا ہو، سود خوری کا معاملہ ہو رہا ہو، ناجائز کام ہو رہا ہو، گناہ کی باتیں کی جا رہی ہوں، تو معاف فرمائیے گا، یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی آیات کے ساتھ گستاخی کا معاملہ ہے، توہین کا معاملہ ہے کہ اوپر لکھتے ہو ھذا من فضل ربی، اللہ کے میرے رب کے فضل میں سے ہے، نیچے حرام کا کاروبار ہو رہا ہے اور ناجائز کاروبار ہو رہا ہے، لوٹ مار کی بات کی جا رہی ہے، اور اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہو۔ اسی طرح جنہوں نے حرام کی دولت سے پلازے بنا رکھے ہیں، محلات بنا رکھے ہیں، بنگلے بنا رکھے ہیں، عالی شان عمارات بنا رکھی ہیں حرام کی دولت سے، اور لکھتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، یہ اللہ کے کلام کی آیات کی توہین کے مترادف ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ دیکھیں مجھے بتائیے، کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے کبھی بسم اللہ پڑھیں گے ہم؟ کوئی مسلمان ہوش و حواس میں گناہ کا عمل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھے گا کبھی؟ یہ بسم اللہ کیوں پڑھنے کو تلقین کی گئی؟ تاکہ احساس رہے کہ مجھے غلط کام نہیں کرنا، مجھے احساس رہے مجھے گناہ کی بات نہیں کرنی، مجھے احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کا کام نہیں کرنا۔ مگر ہم حرام خوری ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور حرام کے کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور لوگ یہ آیات لکھتے ہیں شٹر پر، دیوار پر، یا وہ بڑا سا فریم کروا کر اس کو تغرے لگواتے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ توہین آمیز رویہ ہے، بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت تو نہیں دے رہے۔ اب یہ بات سے بات نکلتی ہے، جیسے یہ ہوا کہ تھا دکان پہ ہم نے یہ لکھوا رکھا ہے، اچھی بات ہے لکھوا لینا چاہیے، لیکن بے ادبی کا پہلو اس میں نکلتا ہے۔ اب تو ہم نے اصل میں قرآن کو، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ ہم نے تو قرآن کو اپنے کاروبار کی تشہیر کے لیے استعمال کرنا۔ میں نے ایک سائن بورڈ دیکھا آٹے کی، ایک اس کا تھا، اس کے اوپر لکھا تھا کلوا واشربوا من رزق اللہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشتہار کے لیے آیت تھوڑی نازل کی تھی۔ نہیں، آگے اور بھی کچھ ہے ڈاکٹر صاحب، انتہائی ادب سے، کلوا واشربوا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو، زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ فساد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، فساد، اب پچھلے پروگرامز میں بات آپ نے کی تھی نا، جب آپ وہ
کووڈ-19 کی وجہ سے آپ ایک علاقے کے اندر محصور ہو گئے تھے اور آپ کو بائی روڈ آنا پڑا تو آپ نے دائیں بائیں ہر طرف گندم ہی گندم دیکھی، اور جب آپ شہر کراچی پہنچے تو آپ کو گندم نایاب ہو چکی، نایاب بھی ہو گئی، اور جب مارکیٹ میں اویلیبل ہوئی تو اس کا ریٹ کیا ہو گیا تھا؟ ابھی بھی 70 روپے 60 روپے ہو گیا. تو آیت پوری پڑھا کریں نا ہم لوگ بھائی، کھاؤ اور نہیں صرف اتنا ہی لکھتے کلو وشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کا رزق، اور آگے اللہ جو کہہ رہا ہے وہ ہمیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مچاتے مت پھرو، یہ ہمیں یاد نہیں ہے. مطلب معاف کیجئے گا، میٹھا میٹھا ہاں اب کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات ہے. مطلب کی بات لیتے ہیں اور جو ہمارے مطلب کے خلاف جو اس کو ہم فراموش کرتے ہیں، اس کو ہم نگیٹ کرتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اس کو ہم پس پوچھ ڈالتے ہیں. بھائی اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اور یہ امتی دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے. سیرت ہی کا پروگرام ہے، رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم ہی کے تحت ہم بات کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑھ کر بہتر وہ ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے خیر والا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو. اب ہم کاروباری معاملات اور تجارت کے معاملات کے ذریعے لوگوں کو آسانیاں مہیا کر رہے ہیں، یا لوگوں پہ اس کے ساتھ ظلم اور جبر اور زیادتی اور لوٹ مار کا معاملہ کر رہے ہیں. تو قرآن کا یہ حصہ تو آیت ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو، مگر یہ بھی قرآن کا حصہ ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو. پورا پیکج لینا چاہیے. بات جو ہے اس قرآن آیت سے شروع تھی، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو جب شجاع صاحب کہہ رہے تھے کہ رزق جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے، مطلب لقمہ نہیں ہے صرف، اللہ تعالیٰ نے روحانی رزق الگ رکھا ہے، جسمانی رزق الگ رکھا ہے. جسم کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا ہے، وہ رزق ہے. مجھے ہوا چاہیے، ہوا میرا رزق ہے. مجھے پانی چاہیے، پانی میرا رزق ہے. مجھے رشتہ چاہیے تو وہ رشتہ میرا رزق ہے. یہ ساری چیزیں رزق ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اگر مجھے نیکی عطا فرما رہا ہے، اگر مجھے تقوی کی توفیق دے رہا ہے، اگر مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، اگر مجھے اپنے قریب آنے کی نعمت عطا کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کا عطا کیا رزق ہے. پھر تو اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت رزق میں شامل ہے. لیکن نعمتیں مادی بھی ہوتی ہیں اور نعمتیں روحانی بھی ہوتی ہیں، اور اللہ سے دونوں ہمیں مانگنی چاہیے. البتہ روحانی نعمت، ہدایت کی نعمت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. کیا فرعون کے پاس اقتدار کم تھا؟ کیا محلات کم تھے؟ کیا اس کے پاس نوکر چاکر کم تھے؟ کیا اس کے پاس اسلحہ کم تھا؟ کیا اس کے پاس فوج کم تھی؟ سب کچھ تو تھا. کیا نہیں تھا؟ ہدایت نہیں تھی، غرق ہو گیا. کیا ابو جہل کے پاس سرداری نہیں تھی؟ بالکل تھی. حکمت و فراست، وہ کہلاتا تھا ابو الحکم، حکمت والا. کئی مرتبہ ہم بات کر چکے. حکمت بھی تھی، دانائی بھی تھی، چیف بھی تھا، سردار بھی تھا، اور اپنی دار الندوہ پارلیمنٹ تھی قریش کی. یہ تو عجیب لگے گا لوگوں کو. قریش کی پارلیمنٹ تھی جس کا نام سیرت کی کتابوں میں دار الندوہ ہے، اس کو وہ ہیڈ بھی تھا. یہ سب کچھ تھا، مگر ہدایت نہیں تھی تو ابو جہل قرار پایا. ابو لہب چٹا تھا، گورا تھا، سرخ رنگ کا چہرہ تھا، مال والا تھا، نوکر چاکر والا تھا، سرداری والا تھا، قریشی خاندان سے تھا، مگر ہدایت کو رد کیا. تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ہلاک و برباد ہو جائے. کہنے کا مطلب ہے کہ جسم وغیرہ مادی نعمتیں بجا، یہ نعمتیں اس وقت نعمتیں ہوں گی جب ہدایت کی نعمت میرے پاس ہو. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہر نماز کی حرکت میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سورہ فاتحہ کی تلقین فرما دی. تو کیا دعا ہو رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. فجر میں بھی ہو رہی، ظہر میں بھی ہو رہی، عصر میں بھی ہو رہی، مغرب میں، عشاء میں. میں جتنے برس کا ہو جاؤں، کوئی 40 کا ہو جائے، کوئی 50 کا ہو جائے، 60 سال کا نمازی ہو، وہ 60 سال سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، مانگتا ہوا آ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. دنیا سے جائے گا تو آخری نماز جو ادا کرے گا اس کی آخری رکعت میں بھی کیا مانگے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ہدایت ہے تو سب کچھ، صحت بھی نعمت، دولت بھی نعمت، مال بھی نعمت، اولاد بھی نعمت، گھر بھی نعمت، دوست بھی نعمت، کرسی بھی نعمت، اقتدار بھی نعمت. اور اگر ہدایت نہیں ہے تو یہ سب زحمت ہے، یہ نعمت نہیں ہو سکتا. تو یہ جو رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آتا ہے، اس میں اضافہ گھر بیٹھے بھی ہو جاتا ہے. روحانی رزق میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، مادی رزق میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا فارمولہ ہے، جتنا آیا ہے اس سے زیادہ شکر کر لیں تو وہ دگنا ہو جائے گا. جی یہ تجارت ہے نا، بات تجارت پہ ہو رہی ہے، براہ راست تجارت چل رہی ہے. جتنا آیا ہے اس پہ شکر ادا کر لیں وہ دگنا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید عطا کروں گا. کیا مطلب؟
ہمارا عام طور پر معمول، یا لوگوں کا عام طور پر معمول یہ ہے جو نہیں اس کا رونا روتے ہیں، جو نہیں ملا اس کا رونا روتے ہیں، میرے پاس تو یہ نہیں، میرے پاس تو وہ نہیں، حالانکہ جو بہت کچھ رب نے عطا فرما دیا اس پر نگاہ نہیں ہوتی۔ اور آیت کریمہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 بتا رہی جو مل گیا اس پہ شکر کرو تو لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے مزید تمہیں عطا کروں گا۔ یہ فارمولہ اللہ دے رہا ہے، جو ملا چاہتے ہو کہ اضافہ ہو، تم جو مل چکا اس پہ شکر ادا کرو، اللہ فرماتا ہے مزید دوں گا۔ اور خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک اتنی دعائیں ہمیں سکھا دی ہیں جس میں بار بار الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، کوئی مشروب پیا الحمدللہ، کھانا کھایا الحمدللہ، لباس پہنا الحمدللہ، چھینک آ گئی الحمدللہ، سواری پر سوار ہوئے الحمدللہ، صبح بیدار ہو گئے الحمدللہ، بیت اللہ سے باہر معاف کیجیے گا بیت الخلا سے اپنی حاجت پوری کر کے بندہ باہر آ گیا الحمدللہ، صبح سورج نکل آیا دعا ہے الحمدللہ، شام میں سورج غروب ہو گیا الحمدللہ، کوئی موسم کا نیا پھل آیا الحمدللہ۔ اس قدر حضور علیہ السلام نے یہ جامع دعائیں اور کلمات ہر وقت کی عطا فرما دیں کہ بار بار بندہ اور جب کہتا رہے گا تو اللہ کا اصول، اللہ کا بیان کردہ اصول آگے تم شکر کرو گے مزید تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ ہم میں شکر کی بھی کمی ہے، ہم میں مجھ سمیت ہم میں شکر کی بھی کمی ہے، ہم میں صبر کی بھی کمی ہے۔ صبر کی کمی تو بہت زیادہ ہے، ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے تو میں اتنا چیختا چلاتا ہوں، اتنا چیختا ایک دم ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں، میں کس مصیبت میں آ گیا، میں کس بیماری میں پھنس گیا، مجھے کیا ہو گیا۔ حالانکہ اتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلایا پلایا، صحت دی، توانائی دی، بولنے کے لیے زبان دی، سب کچھ دیا، تو میں نے اتنا شکر تو نہیں کیا جتنا شکر میں نہیں کرتا جتنا میں واویلا مچاتا ہوں، شکوہ کر لیتا ہوں۔ شکوہ کرتا ہوں۔ جی جی، اور حالانکہ سچی بات ہے کہ شکر ہی کے معاملات ہمیشہ زیادہ رہتے ہیں، اور ہم بات کر چکے ہیں صبر میں بھی شکر کا پہلو ہے۔ کیا مطلب؟ صبر میں بھی شکر کا پہلو ہے، کیا مطلب؟ شیخ سعدی کا مشہور واقعہ کئی مرتبہ پیش ہوا، سادہ سی بات ہے، کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، شکوہ آ گیا اللہ جوتی نہیں ہے میرے پاس، کہتے ہیں میں تھوڑا آگے گیا تو ایک بندے کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی اور وہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا، فوراً کہتے ہیں میں سجدے میں چلے گئے، یا اللہ تیرا شکر کہ میرے پاس ٹانگیں تو موجود ہیں۔ ہے مشکل کا معاملہ تھا، مسئلہ صبر والا، اس صبر میں شکر نکل آیا۔ اللہ اپنے زبان میں رکھے، بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ایک بندہ بیمار ہو گیا، ہاسپٹلائز ہے، میں تو بڑا بیمار ہوں، یقیناً تکلیف میں جو گزرتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ یہ سوچ لے کہ کتنے بیمار ایسے ہیں جو ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتے، کتنے بیمار ایسے جن کو ہاسپٹل اویلیبل نہیں، کتنے بیمار ایسے جن کو ہاسپٹل کے اخراجات کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی اویلیبل نہیں۔ جی شکر کریں۔ ایک نوجوان بچہ تھا، یہ شاید میں نے پہلے بھی کبھی یہ ای میل کا ایک ریفرنس شیئر کیا تھا، سعودی عرب میں وہ بچہ تھا، پیرالائز ہو گیا تھا، اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، 15-16 سال کا۔ تو کسی بزرگ سے کہا گیا جو شیخ ہوں گے، عالم ہوں گے، کہ آپ اس کی دلجوئی کریں، اور سچی بات ہے جو دلجوئی کا پہلو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے مل سکتا ہے، میری آپ کی بات میں وزن پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال وہ بزرگ تشریف لائے، وہ شیخ تشریف لائے، اس بچے سے تھوڑی بہت بات کی، وہ بات چیت کر رہا تھا لیکن لیٹا ہوا تھا۔ تو شیخ نے جاتے جاتے پوچھا بیٹا اچھا یہ سب تو ہو گیا، تم تسلی رکھو، تمہاری صحت درست ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تم پہلا کام کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس پیشانی کو زمین پر ٹکا کر اللہ کو سجدہ کروں۔ وہ شیخ کو تو شوق لگ گیا کہ اس سے 15 سال کا بچہ کیا جواب دے رہا ہے۔ بولا کیوں؟ کہا کیوں؟ مجھ پر اللہ کا شکر واجب نہیں؟ وہ بچہ جو فالج زدہ ہے، پیرالائزڈ ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کیا مجھ پر شکر واجب نہیں؟ میری سانس تو چل رہی ہے نا، میرا خون تو میرے وجود میں دوڑ رہا ہے نا، میرا دل تو دھڑک رہا ہے نا، میری آنکھ تو دیکھ رہی ہے نا، میرا کان تو سن رہا ہے نا، آپ اتنے بڑے بزرگ میری جو دعا دینے آگے کتنی بڑی نعمت ہے، میرے ماں باپ تو زندہ ہے نا، میرے ماں باپ کے پاس وسائل تو ہے نا، یہ ہاسپٹل اویلیبل تو ہے نا، یہ ڈاکٹرز موجود تو ہے نا، یہ نرس اور یہ سٹاف میڈیکل موجود تو ہے نا، یہاں فیسلٹیز موجود تو ہے نا، کیا اس سب پر اللہ کا شکر واجب نہیں؟ لیکن ابھی میں کیونکہ لیٹا ہوا ہوں تو میں پیشانی ٹکا کے سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر، لیکن جب میں صحیح ہو جاؤں گا تو میں پہلا کام یہ کروں گا اس پیشانی کو زمین پر ٹکا کر اپنے رب کو سجدہ کروں گا۔ صبر میں بھی شکر کا پہلو نکلتا ہے۔ ناظرین کو وقفہ دیتے ہیں، پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی تھی شکر کے حوالے سے، ایک صاحب کی ایک حادثے میں ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی۔ یہ ایسا ہی واقعہ ہے جیسے شجاع صاحب ایک ٹانگ ضائع ہو، یہ حقیقی واقعہ ہے۔
ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی، جب ان کے افسوس کرنے کے لیے ان کے گھر گئے اور ان سے پوچھا تو بڑے خوش تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے، ایک ہی ٹانگ ضائع ہوئی ہے، اگر دوسری بھی ہو جاتی تو میں کیا کر لیتا۔ تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے یار دیکھو ایک ٹانگ ضائع ہو گئی، اس صدمے سے تو آدمی ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے، تو وہ خوش ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ایک ہی ضائع ہوئی ہے، اگر دوسری بھی ہو جاتی تو میں کیا کر لیتا۔ یہ بھی پہلو ہے صحیح زندگی بات کا۔ ہے، صحیح بات۔ اور بخدا میری اور آپ کی، ہم سب کی زندگی میں ایسے کئی مواقع ہوں گے یا کچھ لوگوں کے ایسے حالات ہوں گے، اگر ان مثالوں پر ہم غور کر لیں، چاہے وہ شیخ سعدی کی ہو، اس بچے کی ہو یا ان صاحب کی ہو، یہ تو ایسی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم یہ نگاہ رکھیں تو خدا کی قسم کھا کے میں عرض کروں کہ صبر کے مواقع ہیں، کم ہیں، شکر کے مواقع زیادہ ہیں۔ مشکل آ گئی، اتنی آئی ہے، اتنی نہیں آئی ہے۔ لاس ہو گیا بزنس کا، اتنا ہوا، اتنا نہیں ہوا۔ جاب چلی گئی، ارے جاب گئی ہے اتنے مہینوں کے لیے، 10 سال کے لیے نہیں گئی ہے۔ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، بس سوچنے کے زاویوں کی بات ہے۔ تو خدا کی قسم اکثر و بیشتر شکر ہی کے پہلو اور مواقع زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کو ہم صبر کے مواقع کہہ رہے ہوتے ہیں، صبر کرنا بھی ہے، ان میں بھی شکر کا پہلو یقیناً ہمارے سامنے نکل کر آئے گا۔ ہمارے ایک بزرگ، بہت ہی بزرگ پروفیسر تھے، ابھی پروفیسر عنایت علی خان کا انتقال ہوا، جی، مشہور اللہ شاعر، مغفر لہ ورحمہ۔ مشہور شاعر تھے، متقی پرہیزگار آدمی تھے، کوئی کم و بیش 90-95 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے جوان سال بیٹے کا انتقال ہوا، اور اب سوچیں کہ جس کی اپنی عمر 90 سال 95 سال کی، اس کا جوان بیٹا 50-60 سال کا اگر انتقال ہو تو کیا گزرے گی۔ جنازہ بھی خود ہی پڑھایا۔ کسی نے عیادت کرتے ہوئے پوچھا کہ تعزیت۔ ہاں تعزیت کرتے ہوئے پوچھا کیا ہوا تھا؟ پوچھتے ہیں لوگ مرنے والے کے ساتھ کیا ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ بڑی تسلی سے کہا کہ کچھ نہیں، پیدا ہوا تھا، یعنی جو پیدا ہوا اسے تو مرنا ہی ہے۔ اللہ تو ایسا بے ساختہ جواب کہ کچھ بھی نہیں، پیدا ہوا تھا، جو پیدا ہوا اسے تو مرنا ہی مرنا ہے۔ تو جب ایک چیز مقدر ہے، پیدا ہونے والے کو مرنا ہی، تو پھر مرنے پہ واویلا کیا مچانا۔ صبر کا معاملہ ہے، اور اس صبر کا اجر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی، اچھا جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں وہ بلا استحقاق ہیں ساری کی، حق تو نہیں ہے نا ہمارا۔ دیکھیں نا، مالک تو اللہ ہے نا، یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی عطا ہے، یہ تو ہمارے تصورات ہیں، میرا جسم میری مرضی، میری مرضی میری مرضی، یہ بگڑا ہوا تصور ہے، یہ میرا وجود ہے ہی نہیں، یہ میرا جسم ہے ہی نہیں، میرے رب کا عطا کردہ ہے۔ وہ مالک ہے، میں امین ہوں، وہ اونر ہے، میں کسٹوڈین ہوں، اور اس کا مجھے جواب دینا ہے۔ 2 پروگرامز پہلے جو ایک حدیث مبارک آخر میں پیش کی گئی تھی، اس میں کیا سوالات تھے؟ زندگی کہاں لگائی؟ قیامت کے دن کے سوالات۔ زندگی کہاں لگائی؟ جوانی کہاں کھپائی؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ بندہ جب تک ان 5 سوالات کے جوابات پیش نہیں کر دے گا، اس کے قدم قیامت کی اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ اس زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، اخراجات کے بارے میں اور علم کے بارے میں جو حاصل کیا جواب دینا ہے، ورنہ بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ مالک تو اللہ ہی میرا ہے، کب؟ یہ تو اس کا عطا کردہ ہے، اور وہ کل مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا، آزمائش کے طور پر، امانت کے طور پر۔ یہ سب کچھ دے کر رب نے مجھے زمین پر بھیجا ہے۔ پروگرام کا آغاز جو ریکیپ ہوا تھا تو تجارت سے شروع ہوا تھا۔ یہ سب باتیں تجارت، یہ تجارت ہی ہے۔ شکر تجارت ہے، اللہ سے تجارت کرنے والی بات ہے۔ جو کچھ مل گیا ہے اس پہ شکر ادا کرو، ڈبل ہو جائے گا۔ صبر جو ہے وہ تجارت ہے، جو کچھ نہیں ملا ہے اس پہ اطمینان تسکین مانگو، اللہ ایک تو سکینت بھی دے گا، اس کے بعد اس کا اجر بھی دے گا۔ یہ تجارت ہی ہے، اللہ سے تجارت کرنی چاہیے، اور اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو رزق ہمارا ہے وہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ اب ایک رزق ہمیں ملنا ہے، وہ تو ہمارا مقدر ہے ہی، اب میں اسے حلال کر کے کما لوں یا حرام کر کے کما لوں، یہ میرا آپشن ہے۔ اور جو دوسرے کو مل رہا ہے یا مل گیا ہے، وہ بھی اس کو ملنا تھا، تو میں حسد کرنے والا، جلنے والا کون؟ ایک بات تو یہ نا جو آپ نے فرمایا کہ جو میرے مقدر میں وہ مجھے مل کر رہے گا، اب میرا امتحان ہے کہ میں اس کو حلال سے لیتا ہوں یا حرام سے لیتا ہوں۔ ایک جیسے مجھے ملنا ہے تو دوسرے کو بھی تو ملنا ہے۔ اس دوسرے کو بھی عطا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس نے حلال سے بنایا، حرام سے بنایا، وہ اس کا چوائس ہے۔ اس کو دیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ میں جلنے والا، حسد کرنے والا کون؟ کتنا مجھے معاف کیجئے گا ہم اپنے آپ کو دوسروں کی طرف دیکھ کر، اپنے آپ کو ہم دوسروں کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، جلن لیتے ہیں، جلن ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، پھر جلن کے ساتھ، پھر حسد کے ساتھ ہم برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے خلاف اقدامات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ہارٹ بیٹ کو بڑھاتے ہیں، اپنے دل کو بیمار کرتے ہیں،
اپنی ٹینشن کو فرسٹریشن کو بڑھاتے ہیں، اپنی ہائپر ٹینشن کو بڑھاتے ہیں، اپنی بلڈ پریشر کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی شوگر کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، ظاہر کے اور بھی اسباب ہیں، لیکن جو باطن کی بیماریاں ہیں نا، حسد کا معاملہ، جلن کا معاملہ، اس کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا، یہ جو باطن کی بیماریاں ہیں اس کے اثرات ہمارے ظاہر کے جسم پر آتے ہیں، جن کو آج ہم نے فلاں کو یہ نام بیماری کا دے دیا، فلاں کو یہ نام بیماری کا دے دیا، فلاں کو یہ نام بیماری کا دے دیا۔ حقوق العباد کی کوتاہیاں، بندوں کے ساتھ کوتاہیوں کا معاملہ، ظلم کا معاملہ، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی طبیعتیں ہم نے خراب ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ ایک مشہور واقعہ آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم نے پروگرام میں بھی شیئر کیا، ایک صاحب لاہور میں تھے، بیمار ہو گئے، خاصی شدت کا معاملہ آ گیا، ان کو کسی صاحب نے مشورہ دیا، بھائی تمہارا علاقہ کون سا؟ کہا لاہور۔ نہیں نا، کہاں کے پیدا کرنے والے، کہاں کا آبائی گاؤں؟ جی وہ فیصل آباد کا فلاں گاؤں، فیصل آباد کے قریب جاؤ، ایک آدھ مہینہ وہاں پر رہو، اگر کسی کی مدد کر سکتے تو مدد کر لو، کسی کے ساتھ قطع تعلق کیے تو اس کے ساتھ تعلقات کو استوار کر لو، معافی تلافی کر لو، مدد کرو لوگوں کی، کسی کی بھینس کا معاملہ ہوگا، کسی کی چارپائی کا معاملہ ہوگا، ایک مہینہ رہ کر بھائی صاحب اپنے معاملات کو درست کر کے واپس آؤ، اور پھر ساری اپنی بیماریوں کے ٹیسٹ کرا لینا۔ ایک مہینہ گزار کر وہ صاحب واپس آئیں، اب جو ٹیسٹ کی رپورٹس آئی ہیں وہ آل ٹوگیدر بدل چکی تھیں۔ آج ہمارے یہ رویوں کے معاملات، باطن کے رویوں کا مسئلہ اور بندوں کے ساتھ رویوں کے بگاڑ کی وجہ سے ہماری ظاہر کی صحت پر اس کے اثرات آتے، ہم نام اس کو مختلف بیماریوں کے حساب سے دیتے، اور میں قائل ہوں کہ میڈیکل ریزننگ بھی اس کی ہو۔ بھئی قوموں پہ عذاب بھی تو آئے نا، کیا مجھے زلزلہ کیسے آتا ہے؟ زمین میں جنبش ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ اس کی میٹا فزیکل کاسز بھی ہیں۔ زلزلہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی آیا تھا، آیا زلزلہ تھا، زمین ہلی ہوگی، مگر قرآن بتاتا ہے کہ ان کا ایک جرم تھا ناپ تول کی کمی کا، جس کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا۔ ٹھیک، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ہم جنس پرستی، ہومو سیکچولیٹی کی گندگی کے مرض میں مبتلا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پتھر برسا دیے، زمین کو اٹھا کر، ان کی بستی کو اٹھا کر پٹخ ڈالا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر ڈالا، ڈیڈ سی میں بحر مردار میں اللہ نے غرق کر ڈالا۔ یہ قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ جیسے اجتماعی سطح پر ہوتا ہے، یہ انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ افراد کے کردار کا بگاڑ، ان کے رویوں کا بگاڑ، ان کے معاملات کا بگاڑ، اس کے نتیجے بھی مشکلات اور مسائل و پریشانیوں پر آتی ہیں۔ اور یہی صورتحال پورے معاشرے میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہمارے معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں، چونکہ ہمارے درمیان سے ایک چیز نکل گئی ہے، اور وہ ہے ہمارا تصور خدا اور تصور آخرت، یہ کمزور ہو گیا ہے بہت۔ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت ہی کفریہ جملہ جو ہے، میں تو اسے کفریہ ہی کہتا ہوں، کفریہ جملہ ہم کہتے ہیں، ارے یار مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، پھر کچھ نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس دن پہ یقین مضبوط نہیں ہے۔ جب ہوگا جب دیکھیں گے، جب یہاں نہیں دیکھ سکتے وہاں کیا دیکھیں گے؟ جی، اور بھی آپ نے سنا ہوگا، بلکہ زیادہ سنا ہوگا، کہ تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی خبر، مجھے اپنی قبر میں، یہ کہہ کے بڑے آرام سے کچھ لوگ اپنے غلط کاموں کے لیے جواز نکالتے ہیں۔ کچھ واقعات ہوئے، میں نہیں شیئر کرنا چاہ رہا، لیکن ایسی عجیب بات ہے، ایک نوجوان کو سمجھا رہے، مسجد کے باہر، مسجد سے ذرا ہٹ کر سڑک پہ کھڑا ہے، چھوٹے بھائی کو یا اپنے کزن کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، بیٹا خدا کا خوف کرو۔ میرے ساتھ میرا بھتیجا بھی تھا، بیٹا بھی تھا، ریئل لائف واقعہ ہے۔ وہ نوجوان ہوگا 17-18 سال کا، میں نے کہا بیٹا بری بات ہے، گالی نہیں دی، بھائی اپنے کام سے کام رکھو۔ پہلے تو یہ جملہ آیا، میں نے کہا بیٹا نہیں، دیکھو یہ بھی میرا بھتیجا، میرا بیٹا، تم بھی میرے بچوں کی طرح ہو، اللہ کا گھر بھی سامنے۔ اما مولوی صاحب تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، یہ کیا جملے ہیں؟ یہ پس منظر کی تربیت ہے، جی، یہ پیچھے کی تربیت بول رہی ہے۔ جی، تو جو آپ نے کہا نا تصور خدا، تصور آخرت، تصور زندگی، ہماری زندگی اصل نہیں ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لوٹ کر ادھر جانا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں یہی سکھانے کو آئے تھے، ہر پیغمبر یہی سکھانے کو آئے تھے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، ہر رسول نے کہا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ تمہیں سے ہر کوئی دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ آج یہ تصور نکل گیا ذہنوں سے، نکل گیا لوگوں کے ذہنوں سے کہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور ہم اس کے سامنے جواب دیں۔ آج یہ تصور ذہنوں سے نکل گیا کہ آخرت بھی ہے، مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا بھی ہونا ہے، قبر میں بھی سوالات ہیں، حشر کے میدان میں بھی سوالات ہیں۔ بھول گئے تو معاشرے کا بہاؤ دیکھ لیں، اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے۔ نہیں، آج جو ہم کہتے ہیں نا، آج کی جو ہماری نسل ہے، اس میں جو چیزیں منفی ہمیں نظر آتی ہیں، مطلب ہم کہتے ہیں آج کی نسل جو ہے اس میں تمیز نہیں ہے،
چھوٹے بڑے کا ادب نہیں ہے. وزاداری تو خیر نام کو بھی نہیں, وزاداری انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا وزاداری ہوتی کہتے کیا ہے. کسے کہتے کسے یہ نام بھی نہیں پتہ. شاید ان کے والدین بھی ہیں, ان سے اگر کہا وزاداری تو پوچھیں گے اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ انگریزی میں کیا ہوتا ہے. وزاداری نہیں ہے, اور مروت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, حیا نہیں ہے, اور بولڈنس کے نام پر بدتمیزی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ صاحب انہوں نے یہ کہہ دیا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے زمانے میں جب میٹرک میں کر رہا تھا تو اس زمانے ہمارے گھر میں لائٹ وائٹ نہیں تھی. جو اسٹریٹ لائٹ تھی اس کی روشنی میں رات کو پڑھتے تھے. تو ہوتا تھا کہ محلے کے کچھ بزرگ جو عشاء کی نماز پڑھ کے آتے تھے وہ باہر بیٹھے ہوتے تھے. 8 بجے تک جو بچے کھیل رہے ہیں گلی میں اس سرکاری لائٹ کے نیچے, وہ 8 بجے تک کھیل سکتے تھے. 8 بجے کے بعد کوئی بچہ کھیل نہیں سکتا تھا. وہ بزرگ بھگا دیتے, جاؤ گھر جاؤ, سو بجا کے. تو محلے کے جتنے بزرگ تھے وہ سب کے بزرگ تھے. اگر ہم کوئی شیطانی کریں, بدتمیزی کریں تو مارتے بھی تھے, اور ماں باپ اس پہ شکریہ بھی ادا کرتے کہ آپ نے اچھا کیا, اور اس میں مطمئن رہتے تھے کہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں نا, بچے کھیلنا کوئی مسئلہ نہیں, تصور نہیں. آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا یہ کہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو تو بچہ پلٹ کے گالی دیتا اور کہتا آپ کون ہوتے ہو. تو اب اس مسئلہ بچے کا تو قصور اس میں ہے ہی نہیں. اور آگے سے نہیں, آگے سے بچے کے ماں باپ بھی, تم کون ہو بھائی, ہاں, ہو آر یو, ہو آر یو, اپنے کام سے کام رکھو, مائنڈ یور اون بزنس, انگلش میں بولیں گے مائنڈ یور اون بزنس والی بات. اس کو ہم بولڈنس کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ. انگریزی میں بی سے بولڈنس ہوتا ہے, اردو میں بے سے بغیرتی ہوتا ہے. معاف کیجیے گا, یہ بغیرتی ہے. ہاں, اگر یہ ہے تو اس کا ترجمہ تو پھر یہی ہونا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اتنے پیارے جملے رسالت مآب علیہ السلام کے, اتنے پیارے جملے, اور پوری معاشرت کی تعمیر ہوتی ہے اس پر. جو بڑوں کا ادب نہ کرے, بڑا کہہ دیا, اب عمر میں بڑا ہو گیا, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ اس رائٹ والا ہے, لیفٹ والا ہے, محلے کے اس کونے میں رہنے والا, بلڈنگ کے اس فلیٹ میں رہنے والا, بڑا ہے. حضور فرما رہے عام اصول یہ ہے جو ہمارے بڑے کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں کو شفقت نہ دے, یہ بھی ہے, چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب جو میں نے آپ سے جملے شیئر کیے, جو ابھی آپ نے جملے ناظرین کے سامنے رکھے, ہم نے ایک دوسرے سے شیئر کیا, ناظرین سے شیئر کیے, یہ جملے کیا اس پوری حدیث کے بالکل خلاف نہیں جا رہے؟ بھائی آج کل تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اگر کوئی نوجوان, کوئی بچہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس پہ دل دکھ رہا ہے اور محبت میں آ کے آدمی سمجھانا چاہے کہ اس کو روک لیں اس کام سے, تمہارے ڈر کے نہیں روکتے کہ پلٹ کے گالی دے دے گا. 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ پلٹ کر اس کا ریاکشن کیا آئے گا, اور اس کے ماں باپ کا ریاکشن, یہ اس کے بڑے بھائی کا ریاکشن کیا آئے گا. نہیں سمجھ, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تربیت کیا فقدان, تربیت کا فقدان. دوسرا, ہم امتی ہونے کے دعوے دار, اور یہ بیسک تعلیم اللہ کے پیغمبر کی علیہ السلام جو گھر سے آنی تھی, یہ گھر سے آنی تھی, ہم نے فراموش کر ڈالی, اور ہم دعوے دار ہیں. تو بھائی ہم کیسے امتی ہیں؟ یہ گھر سے آنے والی بات تھی. اور یہ جو گالی دے رہا نا, یہ گھر کی گواہی ہے, گھر والوں کی گواہی ہے کہ گھر والوں نے کیا کیا ہے. اللہ اکبر. بہرحال ناظرین, پھر کبھی انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اس پر بات کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت تو ختم ہو رہا ہے. میں آج کی حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. حدیث شریف مکمل ہوئی. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.